کچھ حضرات اس کے نوٹ تیار کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ علامہ شامی نے جو آخر میں جو چند اشعار پیش کیے ہیں ان کی تشریح میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ فرماتے وقولی لکنما القاضی بہ لا یقضی، کہ میں نے جو یہ کہا کہ قاضی قول ضعیف پر فیصلہ نہیں دیں گے۔ آخری اشعار جو ہے نا وہ قول ضعیف قول مرجوح کے بارے میں تھے کہ قول ضعیف جو ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تو فرما دیا ہے کہ نہ قول ضعیف پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے اور نہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہاں کوئی صاحب رائے اور صاحب بصیرت یعنی مجتہد ہو اور اس کے نزدیک اس کے اجتہاد کے حساب سے وہ قول قوی ہو تو وہ اس پہ فیصلہ کر سکتا ہے، فتویٰ بھی دے سکتا ہے، اور لوگ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی معذور ہو، حالت اضطرار میں ہو، مجبوری ہو، تو وقت عمل میں اس کے لیے اجازت ہے کہ قول ضعیف اختیار کر لے اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ کہا تھا لکنما القاضی بہ لا یقضی وان قضى فحکمہ لا یمضی، قاضی قول ضعیف پر قضا نہیں کر سکتا اور اگر فیصلہ دے ہی دیا ہے تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ چلیے فرماتے ہیں کہ اے لا یقضی بالضعیف، بہی سے مراد بالضعیف من مذہب ہی، اپنے مذہب کے قول ضعیف پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، یوں ہی مذہب غیر پر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے اپنے مذہب کے قول صحیح اور قول راجح پر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ علامہ قاسم ابن قطبغا اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ وقال ابو العباس احمد ابن ادریس هل يجب على الحاکم ان لا يحكم الا بالراجع عنده كما يجب على المفتي ان لا يفتي الا بالراجع عنده او له ان يحكم باحد القولين۔ یہ سوال ہے ابو العباس فرماتے ہیں کہ کیا قاضی اور حاکم پر واجب ہے کہ وہ اسی قول پر فیصلہ دے جو اس کے نزدیک راجح ہو؟ جیسے کہ مفتی پر واجب ہے کہ اس قول پر فتویٰ دے جو اس کے نزدیک راجح ہو، تو کیا اسی طرح قاضی پر بھی واجب ہے کہ اسی قول پر فیصلہ دے جو اس کے نزدیک راجح ہو، یا پھر اسے حق ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی قول کے مطابق فیصلہ دے دے، اگرچہ وَإِن لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِندَهُ، اگرچہ وہ قول اس کے نزدیک راجح نہ ہو؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو اس میں تفصیل کی جائے گی نا، یہ اگر قاضی مجتہد ہے تو اسے یہ اجازت نہیں ہے، جو قول اس کے نزدیک راجح ہے اسی کے مطابق فیصلہ دے گا، اور اگر مقلد ہے تو پھر اس کی اپنی ترجیح کا اعتبار نہیں ہے، جو قول مذہب کا مشہور ہے اسی پر وہ فیصلہ دے گا۔ دیکھیے کہتے ہیں ان الحاکم، جواب ہو ان الحاکم ان کان مجتہدن، قاضی اگر مجتہد ہے فلا یجوز ان یحکم ویفتی الا بالراجح، تو جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ دے اور فتویٰ دے مگر اسی قول پر جو اس کے نزدیک راجح ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہے نا، مجتہد تقلید نہیں کر سکتا کسی کی، تو جو راجح قول اس کے نزدیک ہے اسی کی اتباع کرے گا، وہ اسی کو اختیار کرے گا۔ اور اگر یہ قاضی حاکم امیر مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، تو جاز لہ ان یفتی بالمشہور من مذہبی،
فی مذہبی، تو اس قول پر فتویٰ دینا اس کے لیے درست ہے جو اس کے مذہب کا مشہور قول ہے، اگرچہ اس کے نزدیک راجح نہیں ہے۔ اس پہ گفتگو آئی تھی کہ کوئی بھی سائل اسی لیے آتا ہے نا کہ وہ آپ سے پوچھے کہ مشہور اور راجح قول مذہب کا کیا ہے، مذہب جاننے آتا ہے، آپ کی اپنی رائے جاننے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو مقلد کے لیے مشہور اور راجح قول پر فتویٰ دینا اور اسی پر فیصلہ کرنا یہ ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِندَهُ، اگرچہ وہ اس کے نزدیک راجح نہ ہو۔ یہ کیوں ایسا ضروری ہے؟ مقلداً فیہ رجحان المحکوم بہ امامہ الذی یقلدہ، مقلداً کا مفعول ہے امامہ، یعنی جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس نے، اس کی ترجیح کے تعلق سے وہ اپنی فقہی بصیرت کی پیروی نہیں کرے گا، اپنے اس امام کی پیروی کرے گا جس کی اس نے تقلید کی ہے۔ جس قول پر اس نے فیصلہ دے دیا ہے اس قول محکوم بہی کی ترجیح کے معاملے میں اپنے امام مقلد کی تقلید کرتے ہوئے وہ ایسا کرے گا کہ اپنے نزدیک اس کے نزدیک جو قول راجح ہے اس پر فتویٰ نہیں دینا ہے، فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ امام کے نزدیک جو قول راجح ہے اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ کما یقلد فی الفتویٰ، جیسا کہ وہ فتوے میں بھی ان کو اپنے امام کی تقلید کرنی تھی تو قضا میں بھی امام کی تقلید کریں گے۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فِي الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا فَحَرَامٌ اجماعاً، رہا خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہے وہ قضا میں ہو یا افتاء میں ہو، یہ حرام ہے۔ اتباع ہوائے نفس یہ تو حرام ہے، اور اس کی حرمت پر اجماع ہے، کوئی جائز نہیں کہتا کہ جناب خواہشات نفسانی پر چلیے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا لِمَا هُوَ مرجوح فخلاف الاجماع، رہا یہ کہ کیا قول مرجوح پر آپ فیصلہ دیا جا سکتا ہے، کیا قول مرجوح پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تو فرماتے یہ خلاف اجماع ہے۔ شروع میں بھی یہ بات کہی تھی انہوں نے، قول مرجوح پر فتویٰ و قضا جو ہے یہ دونوں کے دونوں خلاف اجماع ہے، جائز نہیں ہے۔ فرماتے علامہ شامی کہتے ہیں وذکر فی البحر، یا پھر معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں ذکر فرمایا کہ لو قضا فی المجتہد فیہ خالفا لرأیہ ناسیا لمذہبہ نفذ عند ابی حنیفہ۔ اب بات یہ ہے کہ مذہب سے ہٹ کر کے اور اپنی رائے کے خلاف، یعنی ایک صورت میں یہ ہے کہ اس کو اپنی رائے کی پیروی کرنی ہے اگر وہ مجتہد ہو تو، اور مقلد ہے تو مذہب کی پیروی کرنی ہے، مذہب کے قول راجح کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا قول اختیار کیا جو اس کی رائے کے مطابق بھی قول راجح نہیں ہے اور مذہب کا راجح قول بھی نہیں ہے، وہ ناسیا لمذہبی فرمایا، مذہب کا قول بھی وہ بھول گیا، اور اس نے کوئی ایسے قول پر فتویٰ دے دیا جو اس کی رائے اور مذہب کے علاوہ ہے، لیکن وہ مسئلہ ایسا ہے کہ مسئلہ مجتہد بھی ہے، مسئلہ کوئی جو ہے نا قطعیات میں سے نہیں ہے جو پہلے سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ مسئلہ ہے ہی مجتہد فی۔ تو مجتہد فی مسئلے میں اگر کسی نے اس طرح کا فیصلہ دے دیا کہ وہ تو نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ قضا جو ہے یہ بہت بڑا منصب ہے۔ قاضی کا جو منصب ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، اس کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، اور جب کوئی قضا نافذ ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ بقوت ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اسی لیے پھر اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو ایک قضا نافذ ہے تو دوسری بات کو پھر سماع نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجتہد فی مسائل میں اگر قاضی نے کوئی فیصلہ ایسا دے دیا ہے جو اس کی رائے کے بھی خلاف ہے اور مذہب سے بھی الگ ہے، اور نسیاناً ایسا کیا، آمدن ایسا نہیں کیا، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آمدن ایسا کرے گا تب تو پھر وہ غلط کام کر رہا ہے نا۔ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نفذ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نافذ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے جو قول اس نے اختیار کیا ہے فیصلہ دینے میں وہ قول خطا ہی ہو،
مسئلہ مجتہد فی ہے. اگر مسئلہ غیر مجتہد فی ہوتا تو مذہب کے علاوہ کوئی اور قول اختیار کرنا باطل کو اختیار کرنا ہوتا. مسئلہ مجتہد فی ہے تو اس میں کئی رائے آ سکتی ہے، لہذا کوئی قاضی اگر مجتہد فی مسئلے میں کوئی اور قول اختیار کرتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک نافذ ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک نافذ نہیں ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. امام صاحب کے نزدیک وہ قول وہ قضا نافذ ہے، کیوں؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی. نفذ عند ابی حنیفہ، یہ ناسین، اور اگر عامدن ایسا کیا، انہوں نے جان بوجھ کر کے مذہب سے الگ قول اختیار کیا ہے اور کیس جو ہے نا مجتہد فی ہے، تو اس میں امام صاحب کی طرف سے دو روایتیں ہیں. ایک جب یہ کہتے ہیں دو روایتیں، اس کا مطلب ایک جواز اور ایک عدم جواز کا، یہ ایک نفاذ اور ایک عدم نفاذ کا. اور نفاذ والے قول کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے مذہب سے الگ ایک قول اختیار کرتے ہوئے اس پر فیصلہ دے دیا، مگر ہے تو کیس مجتہد فی، تو جتنے اقوال ہوں گے کوئی ضروری ہے کہ وہ سب خطا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں درستگی کا پہلو ہو. مجتہد فی مسئلے میں جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں وہ ہے ثواب، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے. دوسرے لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ خطا ہے، لیکن اس میں ثواب کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے درستگی اس میں ہو. اس لیے قاضی نے جب فیصلہ دے دیا تو وہ نافذ ہوگا. دوسری روایت عامد کے معاملے میں یہ کہ نہیں جان بوجھ کر کے وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن صاحبین کے نزدیک لا ينفذ فی الوجہین. آگے دیکھیے گا، اس کی وجہ بیان فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو دو رائے آ گئی ہے. ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ مجتہد فی مسئلے میں مذہب سے ہٹ کر کوئی قول اختیار کرتے ہوئے قاضی فیصلہ دیتے تو وہ قضا نافذ ہے کہ نہیں ہے. امام صاحب کے نزدیک نافذ ہے، صاحبین کے نزدیک نافذ نہیں ہے. اب تو کس کو ترجیح دیا جائے؟ تو کہتے ہیں یہ صرف اختلاف جو ہے قول کا نہیں ہے، اختلاف ترجیح میں بھی ہے. مختلف ترجیح میں بھی اختلاف ہو گیا. ایک قول جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دینے والا ہے، دوسرا صاحبین کے قول کو ترجیح دینے والا. کہتے ہیں ففل خانیہ، فتاوی خانیہ میں فرمایا اظہر الروایتین عن ابی حنیفہ نفاذ قضائہ. دیکھیے امام ابو حنیفہ کی روایت کو اظہر کہا کہ ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا. تو خانیہ نے امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دے دی نا، وعلیہ الفتویٰ بھی کہہ دیا. دیکھیے، اور فتاوی صغریٰ میں بھی ایسا ہی ہے. یہ دیکھیے ترجیح امام ابو حنیفہ کے قول کو ہے. لیکن معراج الدرایا میں محیط کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے. یہ دیکھیے تو ترجیح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ خانیہ، فتاوی صغریٰ، ان دونوں نے قول امام کو ترجیح دی، اور معراج الدرایا نے محیط سرخسی کے حوالے سے فرمایا کہ ترجیح صاحبین کے قول کو ہے. تو ترجیح میں بھی اختلاف ہو گیا، اور یہی ہدایہ میں بھی لکھا، یوں ہی ہدایہ میں بھی لکھا ہے. جی، تو جب ترجیح میں بھی اختلاف ہو گیا تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں قول فیصل حضرت علامہ کمال الدین ابن الحمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں فقط اختلف فی الفتوی، یہاں تو فتویٰ میں اختلاف ہو گیا. بل وجہ فی ھذا الزمان ان یفتیٰ بقولہما، اس زمانے میں بہتر ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے. یعنی یہ جو بات ہے کہ ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا، امام کا قول نافذ نہیں ہوگا، صاحبین کا قول. ترجیح میں بھی اختلاف ہو گیا، اور صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ فتویٰ میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا، بعض لوگوں نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا.
اور امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے اس زمانے میں، اس زمانے میں، اور اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے، کیونکہ یہ تبدیلی جو ہے نا تغیر زمان اور فساد زمان کی وجہ سے آئے گی۔ امام صاحب کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں خدات کی حالتیں وہ نہیں تھیں جو بعد میں قاضیوں کی حالت ہو گئی ہے۔ وہ جناب کسی بھی مسئلے میں کسی بھی طور پر مذہب سے الگ ہو کر کے کوئی قول اختیار کر کے اس پہ فیصلہ کر دیں گے، ہو سکتا ہے ان کی نیت بری ہو۔ پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی نیا قول اختیار کیا انہوں نے مسئلہ مجتہد فی میں، لیکن کوئی نہ کوئی مصلحت شرعیہ تھی، شرعی مصلحت تھی، مفاد عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے یا تیسیر کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا، حرج سے نکالنے کے لیے ایسا کیا انہوں نے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کوئی الگ قول اختیار کرے گا تو لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی ہیں، ماحول خراب ہو گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، تو اس لیے ایسا جب بھی ہوگا عموماً خواہش نفس کی بنیاد پر ہوگا، کہیں سے پیسہ مل گیا ہے، رشوت مل گئی ہے، یا کوئی قریبی آدمی ہے، تو اس لیے جناب اس کے لیے کوئی الگ سے قول اختیار کر کے اسی پر فتویٰ دے دیا کہ اپنا بندہ جو ہے یا بڑی پارٹی ہے اس کو بچانا مقصود ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بہتر یہی ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے کہ ایسے قاضی کی قضا نافذ نہیں ہے۔ کیوں؟ جو کہ مذہب کے علاوہ کوئی اور قول اختیار کر کے اس پر فیصلہ دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاضی اپنے مذہب کا تارک ہو اور وہ بھی عمدن، وہ کسی خاص مصلحت کے طور پر نہیں کرے گا، بلکہ ہوائے باطل کی بنیاد پر ایسا کرے گا، خواہش نفس کی بنیاد پر ایسا کرے گا، کسی باطل کی طرف جھکاؤ کی بنیاد پر ایسا کرے گا، نہ کہ کسی بہترین نیت اور ارادے سے۔ رہی بات ناسی کی، جو بھول کر کے مذہب کے قول کو چھوڑے اور نئے قول پر فیصلہ دے، فرماتے اس کا بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الْمُقَلِّدَ مَا قَلَّدَهُ إِلَّا لِيَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ۔ یہاں مقلد سے مراد مقلد نہیں ہے جو تقلید کرتا ہے کسی امام کی، مقلد سے مراد یہاں پر قاضی متعین کرنے والا ہے۔ فرمانے ناسی کا بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس شخص نے اس قاضی کو قاضی بنایا ہے، فَلِأَنَّ الْمُقَلِّدَ بِقَلَادَةِ الْقَضَاءِ، اس لیے کہ جس نے اسے قاضی بنایا ہے اس نے قضا کا عہدہ اسی لیے تو دیا ہے اس کو تاکہ یہ اپنے اور ہمارے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے۔ سلطان اسلام نے، امیر نے اس کو قاضی بنایا، کس لیے بنایا؟ کہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ مذہب حنفی کے مطابق یا جس مذہب کا وہ قاضی ہے اس مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ مذہب غیر کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے قاضی نہیں بنایا، تو جو اب وہ دوسرا کام کرنے لگے گا تو اسے تو اختیار ہی نہیں، تو پھر معذور ہو سکتا ہے وہ۔ ھذا کلہ فی القاضی المجتہد، یہ جو اختلاف ہے یہ قاضی مجتہد کے بارے میں ہے۔ رہا قاضی مقلد جو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، فإنما واللہ لیحکم بمذہب ابی حنیفہ، اس کو تو سلطان اسلام نے اس لیے قاضی بنایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق، یہ مذہب کے مطابق فیصلہ دے۔ فلا یملک المخالفتہ، تو وہ ایسا قاضی جو ہے وہ تو مخالفت کا حق ہی نہیں رکھتا کوئی۔ اور اگر ایسی صورت اختیار کر لی کہ مذہب ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور قول پر فیصلہ کر دیا اس نے، تو وہ ایسا قاضی مقلد تو معزول ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ مَعْزُولًا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ هَٰذَا الْحُكْمِ، اس فیصلے کی وجہ سے، یعنی حکم بخلاف مذہبی، مذہب کے خلاف اس نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو اس اعتبار سے وہ جو ہے نا معذور ہو جائے گا۔ انتہا ما فی الفتح، فتح القدیر کی عبارت مکمل ہو گئی، اور فتح الکبیر کی عبارت جو ہے نا وہ یہاں سے ہے۔
یہاں مکمل ہو گئی. اسی کے آگے کہہ رہے انتہا کلام البحر، اور کلام البحر کی عبارت یہاں سے البحر الرائق کی بات یہاں تک. تو فتح القدیر کی عبارت بھی مکمل ہوئی. اسی پر علامہ ابن نجیم کا کلام جو ہے البحر الرائق والا وہ بھی مکمل ہو گیا. جو حاصل یہ نکلا کہ قاضی جو ہے، قاضی مقلد تو اپنے مذہب سے ہٹ کر کے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، قاضی مجتہد بھی نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ قاضی مجتہد فیصلہ کر سکتا ہے. مجتہد فی قول میں کسی بھی قول پر کوئی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ مجتہد ہے. لیکن اس معاملے میں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ وہ بھی راجح قول کے علاوہ کوئی اور قول پر فیصلہ نہیں کر سکتا.